دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ وہ فرشتے نیچے آتے ہیں اس شخص کے پاس، تو فرشتے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو شخص بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جو کوئی بھی آ رہا ہے وہ ان سے بس یہی کہہ رہا ہے کہ شکر الحمدللہ، اللہ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ تو وہ فرشتے دوبارہ آسمان پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، وہ شخص جسے آپ نے بیمار کیا ہے اس سے تو جو کوئی بھی پوچھتا ہے وہ تو آپ کا شکر بجا لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے وہ آپ کا شکر گزار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر اس شخص کو میں اس بیماری سے نجات دوں گا، اس بیماری سے شفا دوں گا، تو اس کے پاس جو خون ہے اس سے بہتر خون عطا کروں گا، اور اس شخص کے پاس اس سے پہلے جو جسم میں گوشت تھا اس سے بہتر گوشت عطا کروں گا، اور اگر اس شخص کو میں اس بیماری میں موت دیتا ہوں تو اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس شخص کو میں سیدھا جنت میں داخل کروں گا۔ اور دوستو پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا۔ نمبر 1، بلا وجہ کی گپ شپ کرتے رہنا۔ نمبر 2، فضول خرچی کرتے رہنا۔ اور نمبر 3، لوگوں سے بہت مانگنا۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بالکل پسند نہیں کرتا۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خرچ کیا کرو، اپنے مال کو گن گن کے مت رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی گن گن کر ہی دے گا۔ نیز محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دینا روک دے گا۔ اور دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بہت بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو تم مجھ پر درود بھیجا کرو۔ اور دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے بیچ میں موجود تھے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص رات کو قرآن مجید کے 10 پارے بھی تلاوت کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے؟ مطلب 10 پارے بھی کوئی نہیں پڑھ پاتا؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، رات کے وقت کوئی 1/3 قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔